طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمر نے ان کو عراق کی لڑائی کا امیر بنایا اور ان کو یہ وصیت فرمائی، اے سعد، اے قبیلہ بنو وہیب کے سعد، تم اللہ سے اس بات سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہیں اور وہ سب اس کے بندے ہیں جو عافیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کام کو غور سے دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا، کیونکہ یہی اصل کام ہے۔ یہ میری تمہیں خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بلا کر فرمایا، میں تمہیں عراق کی لڑائی کا امیر بناتا ہوں، لہٰذا تم میری وصیت یاد رکھو۔ تم ایسے کام کے لیے آگے جا رہے ہو جو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی۔ حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بناؤ اور بھلائی کے ذریعے ہی مدد طلب کرو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز ذریعہ بنا کرتی ہے۔ بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنا۔ اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہوگا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت سے، دوسرے اس کی نافرمانی سے بچنے سے۔ جس کو دنیا سے نفرت ہو اور آخرت سے محبت ہو وہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جسے دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ حقیقتیں پیدا کرتے ہیں، ان میں سے بعض چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض ظاہر۔ ایک ظاہری حقیقت یہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں، کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے۔ لوگ چاہے برا کہیں یا تعریف کریں، اس سے کوئی اثر نہ لے۔ اور چھپی ہوئی حقیقتوں میں دو نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے، اس کی زبان پر جاری ہونے لگیں، دوسری یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لہٰذا لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبتی اختیار نہ کرو، بلکہ اسے اپنے لیے اچھی چیز سمجھو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں محبت یا نفرت کا جذبہ ہے، تم اللہ کے ہاں بھی اپنے لیے وہی سمجھ لو۔ حضرت عمیر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کو بصرہ بھیجا تو ان سے فرمایا، اے عتبہ، میں نے تمہیں ہند کی زمین کا گورنر بنا دیا ہے، چونکہ بصرہ خلیج کے ساحل پر واقع ہے اور یہ خلیج ہند کی زمین تک پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے بصرہ کو ہند کی زمین کہہ دیا،
اور یہ دشمن کی سخت جگہوں میں سے ایک سخت جگہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ارد گرد کے علاقہ سے تمہاری کفایت فرمائے گا اور وہاں والوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے حضرت علا بن حضرمی کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے حضرت ارفجہ بن حرثمہ کو بھیج دے۔ یہ دشمن سے سخت جنگ کرنے والے اور اس کے خلاف زبردست تدبیریں کرنے والے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان سے مشورہ کرنا اور ان کو اپنے قریب کرنا، پھر بصرہ والوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جو تمہاری دعوت کو قبول کر لے تم اس سے اس کے اسلام کو قبول کر لینا، اور جو اسلام کی دعوت سے انکار کرے تو اسے ذلیل اور چھوٹا بن کر جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تلوار سے لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتنا، اور جس کام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس بات سے بچتے رہنا کہ کہیں تمہارا نفس تمہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو، تم ذلیل تھے، حضور کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، تم کمزور تھے، حضور کی وجہ سے تمہیں طاقت ملی ہے، اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو۔ جو تم کہو گے اسے سنا جائے گا، اور جو تم حکم دو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ امارت بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے درجہ سے اونچا نہ سمجھنے لگ جاؤ اور نیچے والوں پر تم اکڑنے نہ لگ جاؤ۔ اس نعمت سے ایسے بچو جیسے تم گناہوں سے بچتے ہو، اور مجھے نعمت امارت اور گناہ میں سے نعمت امارت کے نقصان کا تم پر زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں دھوکہ دے گی اور تمہیں تکبر میں مبتلا کر دے گی، اور پھر تم ایسے کرو گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو امارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یعنی مجھے اور تمہیں اللہ امارت کے شر سے بچا کر رکھے۔ لوگ اللہ کی طرف تیزی سے چلے، خوب دین کا کام کیا۔ جب دین کا کام کرنے کے نتیجے میں دنیا ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے ہی اپنا مقصد بنا لیا، لہٰذا تم اللہ کو ہی مقصد بنانا، دنیا کو نہ بنانا، اور ظالموں کے گرنے کی جگہ یعنی دوزخ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے اور اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔